بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہاتھ مبارک کا مقام، اور یہ ہماری اس موضوع پر دوسری نشست ہے۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزے دیکھے۔ ایک یہ کہ ہم جا رہے تھے کہ ایک اونٹ پر گزر ہوا جس پر لوگ پانی لایا کرتے تھے، اور جب اس اونٹ نے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے آواز نکالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی آواز کو سن کر رک گئے، اور پھر آپ جو ہیں ان لوگوں کے پاس گئے، فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ حاضر ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ اونٹ آپ کو ضرور ہبہ کر دیتے، مگر یہ اونٹ ایسے گھرانے کا ہے جن کا اس سے کے سوا اور کوئی کاروبار نہیں ہے۔ فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو اسے یاد رکھو، لیکن اس اونٹ نے میرے دربار میں تمہاری شکایت کی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کام تو زیادہ لیتے ہیں لیکن مجھے چارہ میری خدمت کم کرتے ہیں، لہٰذا ایسا نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر ہم چلتے رہے، ایک جگہ ہم اترے اور رحمت دو عالم وسلم نے آرام فرمایا۔ اچانک ایک درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا، جیسے انسان تیز بھاگتا ہے ایسے فرماتے ہیں کہ وہ درخت زمین سے ہلا، اس نے اپنی جڑیں اکھاڑیں اور زمین کو چیرتا ہوا دوڑتا ہوا میری بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر جا کر وہیں رک گیا، کھڑا رہا جیسے کہ وہ زمین سے نکلا ہی نہ، اکھڑا ہی نہ۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے درخت کا وہ واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درخت ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ یا اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اجازت مل گئی تو یہ سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد ہم چلے تو ایک پانی پر گزر ہوا تو وہاں ایک عورت اپنا دیوانہ بچہ اٹھا کر لے آئی، اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ناک کو پکڑ کر فرمایا کہ اے جنون نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ہم وہیں سے روانہ ہو گئے، اور جب واپسی پر اس پانی کے پاس سے گزرے تو وہی عورت ملی۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 145-46، مشکوٰۃ شریف صفحہ 540 پر یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ تو جب راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں پر سے گزر ہوا تو حضرت ام معبد سے پوچھا کیا کوئی چیز کھانے کی آپ کے پاس ہے، گوشت یا کھجور، تاکہ ہم آپ سے خرید لیں؟ تو لیکن حضرت ام معبد نے کہ ہاں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی، اور وہ زمانہ بھی قحط سالی تنگ دستی کا تھا کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک کونے میں بندھی ہوئی بکری پر پڑی، چونکہ خیمے کے کونے میں بندھی ہوئی تھی۔ فرمایا اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یہ بکری کمزور ہے اور چلنے سے معذور ہے، جس کی وجہ سے میرا خاوند
اسے ریوڑ کے ساتھ نہیں لے گیا۔ یہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دودھ دیتی ہے۔ معبد عرض کرنے لگی ابھی دودھ دینے کے یہ لائق نہیں ہے، یعنی کہ ابھی اس کا دودھ نہیں ہے، نہ ہم دھو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معبد، اگر تم مجھے اجازت دو کیا ہم اس سے دودھ لے لیں؟ تو حضرت معبد بولی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تو آپ اس بکری کو دھو لیں، میں اس کی اجازت دیتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس بکری کے قریب گئے تو آپ نے دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد آپ نے دست مبارک جو تھا، دعا فرمانے کے بعد ہی دست مبارک بسم اللہ پڑھ کر اس بکری کی جسم پر رکھا اور اس کے پستانوں کو لگایا۔ بعد جیسی ہاتھ مبارک کا جسم کو مس کرنا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے تھنوں میں جیسے کہ دودھ کی ندیاں بہا دی، ایسا دودھ جاری کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو دھونا شروع کیا۔ فرمایا کہ برتن لے کر آؤ۔ برتن جتنے برتن بھی آئے سب دودھ بھر گئے، لیکن ان تھنوں کے اندر جو ہے وہ دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا، پھر اپنے دوستوں کو پلایا، پھر آپ نے خود نوش فرمایا، سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں آپ دودھ دھوتے گئے اور گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ فرمایا کہ اے معبد یہ دودھ اب آپ لے لو۔ تو یہ اس کے بعد آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ تو حضرت ملا جامی نے شواہد النبوت کے اندر یہ بات تحریر کی ہے کہ آپ کے ہاتھ مبارک کی اتنی برکت ہوئی اس بکری کے اوپر، وہ بلا ناگا لگاتار روزانہ دودھ دیتی رہیں۔ حضرت سینہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک وہ دودھ دیتی رہیں، حتیٰ کہ وہ پھر مر گئی۔ اتنا دودھ آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت سے اس بکری سے نکلا کہ اتنا دودھ صحابہ اکرام نے پیا، اتنا دودھ پیا، پیٹ بھر بھر کے پیا۔ تو حضرت معبد فرماتی ہیں حضور جیسی ہاتھ مبارک میں لے کر اس کو دھوتے تھے، سارا دودھ اس کے اندر آتا، برتن جو تھا وہ بھر جاتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی جو ہے برکت ہے، آپ کے ہاتھ مبارک کا مقام ہے کہ جس چیز کو چھو جاتا ہے، جہاں بھی آ جاتا ہے وہیں برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن مجید بھول جاتا ہے۔ یہ سن کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اس کے بعد مجھے کوئی چیز بھی نہ بولی۔ تو اس حدیث مبارکہ کو دلائل النبوہ جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ 466، حجت للعالمین صفحہ 426، مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 4، اور مستدرک صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ 9، خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 15۔ تو ان تمام کتابوں کے اندر جو ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور آقا علیہ السلام کے جو دست مبارک کی برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو شفائیں ہیں، وہ جس طرف بھی آپ کا دست مبارک اٹھتا ہے ادھر برکتیں، شفائیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، سیدنا ابو امامہ صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین بھی حاضر تھے۔ اس نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام جو تھے وہ غضب میں آ گئے، جوش میں آ گئے کہ یہ شخص حضور کے سامنے بیٹھ کر کیسی بے حیائی کی بات کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام
اس کی بات پر غصے میں آ گئے تو اور زجر فرماتے ہوئے فرمایا ٹھہر جا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حاضر ہوا تو وہ حاضر ہوا تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عزیز کیا تو پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، اللہ کی قسم میں ایسا پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا بھی پسند نہیں کرتا کہ پھر فرمایا کیا تو بیٹی کے ساتھ ایسا کام کرے گا؟ عرض کیا کہ میں قربان اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے گا؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں قربان یا رسول اللہ واللہ خدا کی قسم نہیں، نہ کوئی انسان ایسا کرنا پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تو اپنی پھوپھی کے ساتھ ایسا برا فعل پسند کرے گا کہ اس نے کہا کہ میں قربان اللہ کی قسم نہیں، نہ کوئی دوسرا ایسا پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تو اپنی خالہ کے ساتھ ایسا کرنا پسند کرے گا؟ اس نے کہا میں قربان یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک ہاتھ مبارک بلند کیا اور پھر یہ دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ یا اللہ اس نوجوان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ بس اتنا عرض کرنا تھا کہ اس کے سامنے دیوار اور عورت برابر تھیں، وہ برا کام کرنا تو درکنار، وہ کسی عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایسی اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دی کہ اب وہ اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچی رکھتا ہے اور کسی کی طرف مخاطب نہیں ہوتا، کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی خصائص کبریٰ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 167 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، مقام کو، عظمت کو کسی دائرے کے اندر بند کر دے، کیونکہ آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی شان اور آپ کے مقام کے واقف ہے۔ تو اس طرح تھی سیدنا غیلان بن سلمہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منزل میں اترے تو ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، اسی میں میری رہائش بھی ہے، اسی میں میرے بال بچے بھی رہتے ہیں، اور اسی میں میرے 2 اونٹ ہیں جو کہ مست ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، وہ قریب نہیں آنے دیتے، بلکہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ اٹھے اور باغ کے دروازے پر پہنچ کر فرمایا دروازہ کھول دو۔ مالک نے عرض کی یا رسول اللہ بہت خطرہ ہے۔ فرمایا کہ ڈر نہیں، دروازہ کھول دے۔ اور جب دروازہ کھلا ہوا آہٹ سے وہ دونوں مریلے اونٹ اور رویت اور دروازے کی طرف دوڑے، اور جب ان کی نظر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دونوں حاضروں کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم سے نے دونوں کے سر پکڑ کر مالک کو پکڑا دیے۔ فرمایا کہ جا ان سے کام لے لو اور ان کو چارہ کھلاؤ۔ یہ دیکھ کر صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، اور لہٰذا ہمیں بھی سجدے کی اجازت دیں، کیونکہ ہم حیوانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ کیونکہ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے سجدہ اس ذات کو کرنا جائز ہے جو حی قیوم ہے اور جس کو موت نہیں آئے گی۔ دلائل النبوہ صفحہ نمبر
383 حجت العالمین صفحہ 446 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام کو بیان کرنا یہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کا مقام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے جب مقام محمود عطا فرمائے گا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کسی بھی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ حضور کی شان اور آپ کے مقام کو اپنی تحریر میں بند کر سکے، جب اپنے لفظوں کے ساتھ وہ بیان کر سکے۔ تو یہ تو وہی باتیں ہیں جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا